اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد ہم بحث کر رہے تھے امور تنبیہ علی امور میں، ٹھیک ہے جی، چند امور کے اوپر تنبیہ کر رہا تھا۔ تم نے سے امر اول کے اوپر بحث ہو گیا، اور یہ امر اول کس حوالے سے تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہے کہ اجازت کاشف ہے یا ناقل، تو اس میں جو اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ آیا اختلاف اس کے جو ہے لغوی معنی میں ہے، معنی وضعی میں ہے، کہ آیا یہ کس کے لیے وضع ہوا ہے اجازت؟ آیا اس کا انصراف کس معنی کی طرف ہونے میں ہے، یا اس کا جو اختلاف ہے اس کا جو ہے معنی شرعی میں ہے، کہ شریعت جو ادلہ شرعیہ ہے اس کا تقاضا کیا ہے، کشف میں ہے یا نقل میں ہے؟ تو مصنف نے کس کی تائید کی؟ تو مصنف نے فرمایا ہے کہ اس کا جو اختلاف ہے اس کے مفہوم لغوی میں بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر انصراف معنی انصرافی میں ہے، بلکہ اختلاف اس کے جو ہے معنی شرعی میں ہے، یعنی کہ اس کے ادلہ عمومی اور ادلہ خصوصی کے حوالے سے ہے کہ ادلہ کا تقاضا اور مقتضا کیا ہے؟ آیا ادلہ کا مقتضا کشف میں ہے یا ادلہ کا مقتضا نقل میں ہے؟ یہ بیان کیا تھا۔ ہاں جی، اب آتا ہے دوسرا جو مسئلہ ہے امر ثانی، اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور یہ امر ثانی میں بحث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اجازت اگر دیتا ہے مالک، تو اس اجازت کو ثابت کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی اجازت کے لیے لفظ صریح استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اجزت، اس نے دیکھا ہے کہ اس کے مال پر فضولیتوں پر کوئی معاملہ ہوا ہے، مالک کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر مالک اجازت دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ لفظ اجزتو کے ذریعے سے۔ تو یہ اجزتو کیا ہے؟ لفظ ہے صریح ہے، اجازت میں صراحتاً اجازت پہ دلالت کر لیتی ہیں۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، وہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے اجازت دیتا ہے کہ جو صریح نہیں ہے اجازت میں، بلکہ ظہور کے حد تک ہیں، جیسے کہ لفظ امضیتو ہے مثلا، یا لفظ رضیتو ہے، یا انفذتو ہے، یہ سارے الفاظ ان کا ظہور کس میں ہے؟ اجازت میں ہے۔ لیکن ظہور اور صریح دونوں کا مجموعتاً اگر کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں صراحت عرفی۔ ایک صراحت لغوی ہوتا ہے، ایک صراحت عرفی ہوتا ہے، اور صراحت عرفی جب کہا جاتا ہے تو اس میں صراحت اور یعنی ظہور دونوں شامل ہوتا ہے۔ اب صراحت لفظی لغوی کہیں تو اس میں کیا ہے؟ صراحت اور ظہور میں الگ ہوتا ہے۔ صراحت جو ہے 100% دلالت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ظہور میں کیا ہوتا ہے؟ کسی حد تک استعمال خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں ظہور بھی کسی صراحت میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا انہوں نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ صراحت عرفی کہا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں کو شامل کریں۔ الثانی امر ثانی ہے۔ امر ثانی کیا ہے؟ انہ یشترط فی الاجازت، اجازت کے اندر شرط یہ ہے۔ کیا شرط ہے اجازت کے اندر؟ کہ ان یکون باللفظ الدال علیہ، کہ یہ اجازت کس کے ذریعے سے ہونا چاہیے؟ ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہونا چاہیے کہ الدال علیہ، کہ جو اجازت کے اوپر دلالت کر سکیں۔ کیسے دلالت کر سکیں؟ علی وجہ صراحت العرفیہ، یعنی کہ اس طرح سے اجازت پہ دلالت کرے جو کہ صراحت عرفیہ، یعنی صراحت عرفیہ یعنی کہ اس میں ظہور کی حد تک یا صراحت حقیقی کی حد تک اس میں جو ہے دلالت ہونا چاہیے۔ آج یعنی کہ لفظ کا یا تو صراحت ہو اجازت میں، یا کم سے کم لفظ کا ظہور اجازت میں ہو، اس کو کہتے ہیں صراحت عرفیہ۔ ہاں جی، مثلا کون سا الفاظ ہونا چاہیے اس کے لیے؟ کہ قولہ امضیت، جیسا کہ وہ کہے مالک مجز کیا کہے؟ امضیت کہے۔ امضیت یعنی امضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت دینا۔ وہ اجازت، اب یہ لفظ اجازت ڈائریکٹ کیا ہے؟ صراحت حقیقی ہے، صراحت لغوی رکھتا ہے اجازت کے اندر۔ وہ انفذت و رضیت و شبہ ذالک، اس طرح کے دیگر الفاظ جو ظہور کیا بھی رکھتا ہو اجازت میں، ان سارے الفاظ کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اجازت حاصل ہو سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو کیا پہلا طریقہ، اجازت دینے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ صراحت عرفی۔ دوسرا طریقہ والظاہر ان الفعل اب یہ مصنف یہ کہتا ہے کہ دوسرا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ اجازت صرف الفاظ میں منحصر نہیں ہے، کہ بلکہ بسا اوقات اجازت بغیر الفاظ کے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، والظاہر روایت العروۃ البارقی،
عروہ بارقی کی روایت سے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسہ دیا تھا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، 1 دینار دیا تھا، اس نے اس دینار سے 2 بیڑ خریدا، پھر 1 بیڑ کو درمیان میں کیا 1 دینار میں فروخت کیا، پھر 1 دینار ایک بیڑ لے کے واپس آیا، یہ ہے نا۔ تو یہ عروہ بارقی کے اس روایت کے اندر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اجازت دینے کے لیے عجبتو بھی نہیں کہا تھا، امزیتو بھی نہیں کہا تھا، یعنی رضیتو بھی نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بارک اللہ بصفقت یمینی کہا تھا نا، کو دعا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں کیا کرے؟ برکت دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ کنایہ ہے۔ اجازت کے لیے کیا ہے؟ نہ لفظ صریح ہے اور نہ یہ جو دعا ہے اجازت کے لیے ظہور کی حد تک ہے، بلکہ فقط اجازت کے لیے کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اس اجازت کو صحیح قرار دیا اور معاملے کو صحیح قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اجازت دینے کے لیے کنایتاً اگر اجازت مل جائے تو بھی کافی ہے، اس کا ظاہر یہ لگتا ہے۔ ہاں جی۔ وظاہر روایت البارقی، یعنی عروہ بارقی کی روایت کا ظاہر یہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ کہ وقوعها بالکنایتی، کہ وقوع اجازہ بالکنایہ، کہ اجازت کنایت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو اجازت میں نہ صراحت ہے نہ ظہور رکھتا ہے لیکن فقط اجازت میں فقط کنایتاً دلالت کر سکتا ہے، تب بھی کافی ہونا چاہیے، اس کا ظاہر یہ لگ رہا ہے۔ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، تو مصنف کسی حد تک اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ بعید نہیں ہے۔ کیا بعید نہیں ہے؟ یعنی کہ کنایتاً اجازت واقع ہونا بھی بعید نہیں ہے، کنایہ بھی اجازت دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ کب؟ اذا اتکل علیہ عرفاً، کہ اگر ایسے کنایہ ہو کہ جس میں عرف عام اس پر اعتماد کر سکتا ہوں، یعنی کہ کنایہ ایسے الفاظ کے ذریعے سے ہو کہ عرف عام اس کنایے کو کیا سمجھتا ہے؟ کافی سمجھتا ہے، عرف عام اس کنایے پر اعتبار کر سکتا ہے، اس پر اعتماد کر سکتا ہے، عرف عام کے نظر میں یہ بھی اجازت کے زمرے میں آ جاتا ہو، تو تب اس کنایت کے ذریعے سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اجازت واقعی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دوسرا طریقہ ہوا، اجازت کا دوسرا طریقہ نہیں، کنایے کے ذریعے۔ تیسرا طریقہ والظاہر ان الفعل الکاشف عرفا عن الرضا بالعقد کاف، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو سرے سے استعمال ہی نہ کریں، نہ لفظ صریح، نہ لفظ ظہور، نہ لفظ کنایہ، کوئی بھی نہیں، کوئی لفظ سے نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے مالک مجید کہ اس فعل سے ظاہر لگتا ہے کہ اس نے گویا معاملے کی کیا کی ہے؟ اجازت دی ہے۔ ہاں جی، اس نے ایسا کوئی فعل انجام دیا کہ جس فعل سے ہمیں لگ گیا ہے کہ گویا کے معاملے پر راضی ہے۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مال پہ معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے مال پہ معاملہ ہوا تھا، اس کے مال پر عقد ہوا تھا، اس نے کسی فضولی نے اس کے مال کو کسی دوسرے بندے کو کیا کیا تھا؟ فروخت کیا، پھر اس بندے نے آگے کسی اور کو فروخت کیا، فضولی نے اس کے مال کو کسی شخص کو فروخت کیا نا، لیکن اس دوسرے بندے نے اس مال کو کسی تیسرے شخص کو فروخت کیا۔ اب یہ مالک مجیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مال کو فلان نے کسی اور بندے کو فروخت کیا ہے، اور وہ اس عقد کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے مال فلان نے اس کو فروخت کیا ہے، مشتری نے میرے مال کو جس مشتری نے خریدا تھا، اگر وہ مشتری اس مال کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کرتا ہے تو کہ مشتری کا یہ فروخت ٹھیک ہے، میرے نظر میں کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے، تو اس کے مال پر جو بے واقع ہوا ہے اس بے کی امضاء کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پہلے والے بے پر راضی ہے، تب جا کے امضاء کیا نا، کیونکہ اپنے مال کے فروخت کرنے پر راضی ہے، فضولی کے فعل پر راضی ہے، تو تب جا کے دوسرے بے کا امضاء کیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کسی عورت کے ساتھ، کسی نے عورت کا نکاح فضولی کیا کسی مرد کے ساتھ، ایک فضولی نے عورت کا نکاح فضولی کیا کسی مرد کے ساتھ، اب عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نکاح فضولی زید کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر عورت عجبتو نہیں کہتی، امزیتو نہیں کہتی، بلکہ اس کو تمکین دیتا ہے، یعنی شوہر فضولی کو، یعنی شوہر کو جو کہ فضولی تو اس کا شوہر ابھی پھیلان، اس کے ساتھ تمکین دیتا ہے، اس کو جو ہے راستہ فراہم کر لیتا ہے، تو پھر اس کا یہ عمل کیا ہے؟ تمکین دینا کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی اجازت، کیونکہ جب آپ اس کو شوہر کے طور پہ قبول کرتے ہیں تو تمکین دیا نا، اگر آپ کو بطور شوہر قبول ہی نہیں کرتے تو تمکین کا معنی نہیں رکھتا ہے، لہٰذا یہ تمکین دینا خود عقد فضولی کے لیے کیا ہے؟ اجازت شمار ہوگا۔ اب یہاں پر لفظ استعمال نہیں کیا ہے، نہ لفظ صریح ہے، نہ لفظ ظہور ہے، نہ لفظ کنایہ ہے، لیکن اس کا یہ فعل اس کے رضا پہ دلالت کر رہی ہے۔ وظاہر ان الفعل، بظاہر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل
الکاشف عرفاً، کہ وہ فعل عرف عام کے نظر میں کشف کر رہا ہے. کس کو کشف کر رہا ہے؟ ان الرضا بالعقدی، کہ اس کا یہ فعل اس کے فعل کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس فعل کے ذریعے سے اپنے مال پر ہونے والے عقد پر راضی ہے، اپنے اس عقد فضولی پہ راضی ہے. تو اگر کوئی ایسا فعل انجام دے دے تو پھر یہ بھی کافن فی الاجازہ، اجازت کی حاصل کرنے کے لیے بھی کافی ہے. اجازت کے حصول کے لیے ایسا فعل انجام دے تو تب بھی یہ فعل کافی ہے، کیونکہ اس سے رضا مالک ثابت ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا. مثلا کی مثال کیا ہے؟ تصرف فی الثمن، تصرف فی الثمن، اس کے مال کو فضولی نے فروخت کیا 10,000 دینار میں. اس کے کتاب فرض کر ہم مثال دیتے کتاب، اس کی کتاب کو فضولی نے 10,000 دینار میں فروخت کیا، اور وہ 10,000 دینار اس کے ہاتھ میں لگ گیا. کس کے ہاتھ میں لگ گیا؟ مالک مجیز کے ہاتھ میں. تو پھر اس نے عجبت انخذت وغیرہ نہیں کہا، بلکہ اس 10,000 کو کیا کیا؟ اس نے خرچ کر دیا. اس 10,000 سے کوئی چیز خرید لیا. تو پھر اس کے اس ثمن میں تصرف کرنا کس بات کی علامت ہے؟ اس بے کی اجازت کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے مال پر ہونے والے بے کو صحیح کرا دیا، اس کو نافذ کرا دیا، تب جا کے آپ نے ثمن پہ تصرف کیا نا، کیونکہ ثمن آپ کی ملکیت میں منتقل ہونے پہ آپ راضی ہوا. ثمن جب تک آپ کی ملکیت میں نہ ہو، آپ کے لیے ثمن میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. جب آپ نے تصرف کیا تو آپ کو گویا کہ ثمن کے اپنے ملکیت میں آنے پہ آپ راضی ہیں. تو کا مطلب یہ ہے کہ مبیع کے اپنی ملکیت سے جانے پر بھی آپ راضی ہیں. تو خود بخود اس کا یہ تصرف کس کی علامت ہے؟ اپنے مال پر ہونے والے بے پر راضی ہونے کی علامت ہے. ہاں جی، تصرف فی الثمن. دوسری مثال وَمِنْهُ، اور اسی فعل کاشف بالرضا میں سے ہے. منہ نے من الفعل الکاشف بالرضا، وہ فعل جو کہ رضا کے لیے کاشف بن سکتا ہے. وہ فعل میں سے کیا ہے؟ اجازت البیع الواقع علی الثمن. یہاں ثمن کی بات ہے میرے خیال میں. مبیع تو اس کی ملکیت سے نکل کے اس کے معنی اجازت دینے کا معنی نہیں رکھتا ہے. مراد ثمن میں ہے کہ اس نے اس کے مال کو اس کسی بندے نے فضولی طور پر فروخت کیا تھا، اور اس کی قیمت کے طور پر کوئی چیز دوسری کوئی چیز لیا تھا، ثمن کے طور پر کوئی چیز لایا تھا. اب اس ثمن کو کسی نے فروخت کیا، اس ثمن کو کیا کیا؟ کسی نے فروخت کیا آگے کسی دوسرے بندے کو. تو پھر مالک مجیز نے کس کی اجازت دیا؟ پہلے بے عقد اول کی اجازت نہیں دیا جو کہ مبیع پہ واقع ہوا ہے، بلکہ مبیع کے مقابلے میں جو ثمن آیا تھا نا، اس ثمن پر ہونے والے معاملے کی اجازت دیا ہے. تو ثمن پر ہونے والے معاملے کی اجازت دینا خود بخود یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے بے پر وہ کیا راضی ہیں، اپنے مبیع کو اپنی ملکیت سے نکلنے پہ وہ راضی ہے. تب جا کے ثمن اس کی ملکیت میں آیا اور ثمن پر ہونے والے معاملے کی اس نے اجازت دیا. اگر پہلے بے پر یہ راضی نہیں ہے تو ثمن اس کا اپنا ہی نہیں ہے. جب ثمن اس کا اپنا ہی نہیں تو ثمن پر ہونے والے عقد کے اوپر راضی ہونے کا معنی نہیں رکھتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا اسی فعل کاشف رضا کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ اجازت البیع الواقع علی الثمن، ثمن پر ہونے والے بیع کے اوپر اجازت دے دے. حج کما سہجو انشاءاللہ یہ مسئلہ بعد میں تفصیلاً آئے گا. ایک اور مثال وَتَمْكِينِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا اِذَا زُوِّجَتْ فُضُولًا، اگر کسی عورت کی تزویج ہو جائے فضولی طور پر کسی مرد کے ساتھ، تو پھر کیا کیا؟ اس نے زوجہ نے، اس عورت نے زوجتو یا رضیتو یا امزیتو نہیں کہا، رضیتو امزیتو عجبتو نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ تمکین الزوجہ، اس نے تمکین دے دیا. کس چیز پہ تمکین دے دیا؟ من الدخول بہا، کہ اس کے ساتھ دخول کرنے کے لیے وہ راضی ہو گیا، اس کو تمکین دے دیا، اس کو منع نہیں کیا، شوہر فضولی کو منع نہیں کیا بلکہ اس کو آمادہ کیا. اذا زوجت فضولا، اگر اس کی تزویج فضولی طور پر کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کما صرح به العلامہ قدس سرہ. اب یہ جو فعل کاشف ہے، ہم نے کیا کہا؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ فقط لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا فعل کہ جو رضا کے اوپر دلالت کر سکتا ہو، اس طرح کا فعل انجام دے دے تو یہ فعل بھی اجازت کے لیے کافی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے. علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ کیا کہا ہے؟ کہ فعل کافی قرار دیا ہے، کہ لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، کہ فعل کے ذریعے سے بھی اجازت حاصل ہو سکتا ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ، یہ تو 3 طریقہ ہوا نا، اجازت کا تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ وَرُبَمَا يَحْكِي عَنْ بَعْضٍ اعتبار اللفظ. یہ شاید میرے خیال پھر وہی پہلے کی طرف جا رہا ہے، مثلا قول اول کی طرف جا رہا ہے. رُبَمَا يَحْكِي عَنْ بَعْضٍ، ہمارے بعض علماء سے حکایت کی گئی ہے. اور حاکی ایک ہوتا ہے، حکایت کے مسئلے میں ایک حاکی ہوتا ہے،
ایک محکی عنہ ہوتا ہے نا، حاکی کون ہے؟ سید العاملی ہے. حکایت کرنے والا کون ہے؟ سید العاملی ہے. بھی مفتاح الکرامہ، اپنی کتاب مفتاح الکرامہ اس میں حکایت کی ہے. کس سے حکایت کی ہے؟ عن بعض علماء سے حکایت کی ہے، اور بعض سے مراد یہاں شہید ثانی وغیرہ بعض علماء ہیں ان سے حکایت کی ہے. کیا حکایت کیا ہے؟ کس بات کی حکایت کی ہے وہاں پر؟ اعتبار اللفظ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ حتماً لفظ معتبر ہے. اجازت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لفظ حتماً معتبر ہے، کہ اگر لفظ کے ذریعے سے اجازت دے تو اجازت واقع ہو سکتا ہے، اگر لفظ کے بغیر ہو تو پھر اجازت واقع نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ فعل کافی کا مطلب کیا ہو؟ فعل کافی نہیں ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہے. بل نسب او نسب الی صریح جماعت، فقط حکایت کی بات نہیں ہے بلکہ حکایت سے بڑھ کر ہے کہ یعنی انہوں نے کیا ہے؟ بعض علماء کی طرف نسبت دیا ہے اس بات کی کہ فعل کافی نہیں ہے بلکہ لفظ حتماً معتبر ہیں. اس بات کو بعض علماء کی طرف منسوب کیا ہے. دیکھو حکایت کرنا کچھ اور ہوتا ہے، منسوب کرنا تھوڑا اس سے بالاتر ہوتا ہے. بل ترقی کہلاتا ہے نا، کہ فقط حکایت نہیں کیا بلکہ نسبت دیا ہے بعض کی طرف شہید ثانی والے کی طرف صریح جماعت، بعض جماعت کے صراحت کی طرف نسبت دیا ہے کہ انہوں نے صراحتاً لفظ کو معتبر قرار دیا ہے. وہ ظاہر آخرین، اور دوسرے بات علماء کے ظاہر کی طرف نسبت دیا ہے کہ فلان علماء کے عبارات کے ظاہر سے لگتا ہے کہ ان کے نظر میں لفظ معتبر ہے، لیکن وہ کون سے علماء ہیں ذکر نہیں کا. ٹھیک ہے جی. فقط وفی النسبت نظر، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اس نسبت میں اشکال ہے. یعنی کہ یہ نسبت تو دیا ہے لیکن واقعا نسبت دے کر ان کی قول ثابت ہونے ہوتا ہے. یعنی نسبت فقط کیا ہے؟ غیر دقیق ہے. یہ نسبت غیر دقیق ہے، انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے لیکن جن افراد کی طرف نسبت دیا ان کے عبارات ظاہر نہ ان کے عبارات کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ان کے عبارات کے جو ہے نہ صراحت سے ثابت ہو جاتا ہے. نہ کوئی صریح ہے نہ کوئی ظہور ہے ان کے عبارات میں. فقط یہ نسبت ایک کیا ہے؟ بغیر دقیق اور غیر سنجیدہ نسبت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے، غیر ثابت ہے. ہاں جی. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، اب یہاں پر کیا کہا تھا اس قول میں؟ بعض علماء نے کیا کہا تھا؟ لفظ معتبر قرار دیا تھا نا، کہ اجازت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حتماً لفظ معتبر ہونا چاہیے. غیر لفظ کی صورت میں اجازت واقع نہیں ہوتا ہے. اس مطلب اور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بعض افراد نے دلیل بھی دیا ہے. یہ تو دعویٰ ہو گیا نا کہ لفظ معتبر ہے، اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی چاہیے. تو بعض علماء اعلام نے اس کے لیے دلیل بھی دیا ہے. کیا دلیل دیا ہے؟ دلیل یہ دیا ہے من انہ کالبیع فی استقرار الملک، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ جس طرح عقد غیر فضولی میں ایک عقد فضولی ہوتا ہے، ایک عقد غیر فضولی ہوتا ہے، کہ جہاں دونوں طرف اصیل ہے ہاں جی تو وہاں پر عقد غیر فضولی ہے، ایک عقد فضولی ہے. تو عقد غیر فضولی میں جہاں دو مالکین کے درمیان معاملہ ہو پھر وہاں پر کیا ہے؟ خود عقد موجب استقرار الملک ہے، کیونکہ خود عقد بعتو وقبلتو کہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ملکیت میں استقرار آ جاتا ہے. اور جب عقد فضولی ہو تو پھر وہاں پر ملکیت کا استقرار کب آتا ہے؟ اجازت کے ذریعے سے، کیونکہ عقد کے ذریعے سے ابھی تک ملکیت مستقر نہیں ہوا، ملکیت متزلزل ہیں، کہ ہو سکتا ہے ملکیت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے ملکیت واقع نہ، متزلزل ہے. لیکن جب مالک مجیز کی طرف سے اجازتو آئے گا تو پھر وہ ملکیت ابھی اس تزلزل سے ختم ہو جائے گا بلکہ مستقر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا جس طرح عقد صحیح کے اندر بے اور عقد موجب استقرار ملکیت ہے، اسی طرح عقد فضولی کے اندر اجازہ کیا ہے؟ موجب استقرار ملکیت ہے. تو لہذا اجازت کس کی مانند ہے؟ بے کی مانند ہے. کما ان البیع فی العقد صحیح فی غیر الفضولی توجب استقرار الملک کما کذالک ان الاجازہ فی عقد الفضولی توجب استقرار الملک. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یعنی کہ اجازت بھی بے کی مانند ہے. کس حوالے سے؟ ملکیت کے استقرار ثابت کرنے میں. تو لہذا پھر یہ تو کیا قیاس ہوا. تو لہذا اس قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح بے کے لیے لفظ صریح ہونا چاہیے، لفظ ضروری ہے، اسی طرح اجازت کے لیے بھی لفظ چاہیے. دو دعویٰ ان کا. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اجازت بے کی مانند ہے. کس حوالے سے؟ ملکیت کے استقرار کا موجب بننے میں، کہ جس طرح بے ملکیت کے استقرار کا سبب بنتا ہے تو اسی طرح اجازت بھی ملکیت کے استقرار کا سبب بن جاتا ہے. یہ پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ بس جس طرح بے کے اندر لفظ ہونا چاہیے اسی طرح اجازت کے اندر بھی لفظ ہونا چاہیے. ہاں جی. لیکن مصنف من انہ کالبیع، یہ دلیل ہے لفظ معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہ کالبیع، کہ اجازت کس کے مانند ہے؟ بے کے مانند ہے. کس حوالے سے؟
کہ استقرار ملکیت کو مستقر کرنے میں، کہ جس طرح بے ملکیت کے استقرار کا سبب ہے اس طرح اجازت بھی ہے. تو لہٰذا پھر بے بھی جس طرح بے میں لفظ معتبر ہے اس طرح اجازت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے. مصنف اس پہ اشکال کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ يَشْبَهُ الْمُصَادَرَةَ، یہ جو دعویٰ ہے نا یہ مصادرہ پہ مطلوب سے شباہت رکھتا ہے. مصادرہ پہ مطلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس نقطے کو جو کہ دونوں طرفین کے درمیان متنازع ہیں موجب مختلف فیہ. دیکھو آپ جب دلیل دیتے ہیں تو دلیل ایسے نکات کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ جس میں طرفین کا اتفاق ہو. آپ ایسے نقطے کو بطور دلیل پیش نہ کریں کہ جس میں طرفین میں اختلاف ہیں، یعنی کہ مورد نزاع کو ہی آپ بطور دلیل بنا کے پیش کریں کہ جو بات ثابت شدہ نہیں ہے آپ اس کو بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے دعویٰ کیا؟ اجازت بے کی مانن ہے، یہ پہلا آپ کا دعویٰ ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح بے میں لفظ چاہیے اس طرح اجازت میں بھی لفظ چاہیے. یہ دونوں دعویٰ غلط ہیں، دونوں متنازع ہیں. اولاً تو اجازت کل بے ہے یہ نسبت یہ ثابت نہیں، اجازت بے کی طرف ہونا یہ ثابت نہیں. بعض کا دعویٰ ہے کہ اجازت بے کی مانن ہے لیکن بعض کا دعویٰ ہے کہ اجازت بے کی مانن نہیں ہے، لہذا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. اور دوسرا چلو ہم تسلیم کریں کہ اجازت بے کی مانن ہے، تو پھر کس نے کہا کہ بے کے اندر حتماً لفظ معتبر ہیں؟ ہاں جی، لفظ صریح معتبر کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ بعض افراد نے کہا ہے کہ معتاد سے بھی بے واقع ہو سکتا ہے. کہنے کہا ہے فعل سے بھی بے واقع ہو سکتا ہے. تو لہذا اولاً معتاد اجازت کا بے کے مانن ہونا یہ بات غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اور دوسرے میں اگر یہ قیاس صحیح ہو تو تب بھی بے کے اندر کا لفظ معتبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح بے میں لفظ معتبر ہے اجازت میں بھی کوئی معتبر ہے کہ لہذا یشبہ المصادرہ. ٹھیک ہے. اب آتا ہے پھر مصنف ان کے اس بات کو تھوڑا گھما کے پیش کرتا ہے کہ اس میں تھوڑی تعویل کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو صحیح نہج پر اگر ان کی اس دلیل کو جو دیا گیا نا کہ انہو کل بے فی استقرار الملک جو کہا نا، اس کو تھوڑا ہم صحیح نہج پر صحیح لین میں لانا چاہے، صحیح دلیل کے سمن میں لانا چاہے تو اس کے لیے تھوڑا تعویل کرنا پڑے گا. ہاں جی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے وَيُمْكِنْ أَن يُوَجَّهَ، ہم ان کے اس بات جو دلیل ہے نا اس دلیل کو توجیح کر سکتے ہیں، توجیح کر کے اس کو تھوڑا لین پہ لگائیں تاکہ اس پہ اشکال وارد نہ ہو جائے، مصادرہ والا اشکال لازم نہ جائے. کیسے توجیح کریں گے؟ کہ بِأَنَّ الْإِسْتِقْرَارَ فِي النَّوَاقِلِ الِاخْتِيَارِيَّةِ اللَّازِمَةِ كَالْبَيْعِ وَشِبْهِهِ يَقْتَضِي اعْتِبَارُ اللَّفْظِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّقْلَ الْعُرْفِيَّ مِنَ الْمَالِكِ يَحْصُلُ بِالتَّأْثِيرِ الْجَازِ. یہاں پر ہم ان کی دلیل کو ہم اس طرح بنائیں گے کہ دیکھو ان کی دلیل میں کہنے والوں کا مدعا یہ ہے، اس دلیل کے کہنے والوں کا دلیل دینے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے استقرار کیا. استقرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فحص و جستجو کرنا. استقرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے جہاں پر جتنے بھی نواقل اختیاریہ ہیں، جتنے بھی عقود لازم ہیں، چاہے وہ بے کی شکل میں ہو، چاہے اجارہ ہو، چاہے وہ عاریہ ہو، جتنے بھی جو عقود لازم ہے، ہبہ ہو، وقف ہو، وصیت ہو، جتنے بھی عقود جو کہ عقود لازم ہے نا، ان سب عقود لازم کے اندر ہم نے استقرار کیا، ہم نے جستجو کیا، ہم نے دیکھا کہ آیا فلان کے اندر عقد لفظ شرط ہے یا نہیں ہے، فلان کے اندر لفظ معتبر ہے یا نہیں، فلان کے ہر ایک کے اندر کے لفظ ہونا چاہے یا نہیں ہونا چاہے. ہم نے استقرار کر دیا. تو اس استقرار کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے، اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ تمام نواقل اختیاری اور عقود لازم کے اندر لفظ معتبر ہیں. ہم نے کوئی ایسا عقد لازم نہیں پایا کہ جس کے اندر لفظ معتبر نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے دعویٰ کا محصل یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے استقرار کیا، ہم نے فحص و جستجو کیا، تلاش کرنے کے باوجود ہر عقد لازم کے اندر ہم نے لفظ کوئی معتبر پایا. تو جب ہر عقد لازم کے اندر لفظ کو معتبر پایا تو پھر یہاں پر اجازت کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عقد فضولی کے اندر ناقل اختیاری کب بنتا ہے؟ یہ اجازت کے ذریعے سے بنتا ہے نا، کیونکہ اجازت بھی ایک ناقل اختیاری ہے. کیونکہ عقد فضولی کے اندر خود عقد ناقل لازم نہیں ہے، بلکہ عقد فضولی کے اندر ناقل لازم کیا ہے؟ اجازت کے ذریعے سے وہ نقل لازم بن جاتا ہے. تو لہذا نجم میں پھر اجازت بھی ایک ناقل لازم ہے، ناقل اختیاری ہے. تو لہذا ہر ناقل اختیاری کے اندر جب لفظ ضروری ہو تو پھر اجازت کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ لفظ معتبر ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر عقد کا اثر مرتب کب ہوگا؟ عقد فضولی کے اندر جب اجازت ہو تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اجازت کے بغیر اثر مرتب نہیں ہوتا ہے. تو لہذا اثر مرتب کرنے والا وہی چیز جو ناقل اختیاری ہے اس کے اندر بھی لفظ کا ہونا ضروری ہے. حج بِأَنَّ الْإِسْتِقْرَارَ فِي النَّوَاقِلِ الْاخْتِيَارِيَّةِ اللَّازِمَةِ، یعنی جب ہم استقرار کرتے ہیں ان تمام نواقل اختیاری میں، عقود اختیاری میں جو کہ عقد لازم ہیں،
ان سب میں ہم نے استقراء کیا، ہم نے جستجو کیا، ہم نے تحقیق کیا۔ مثلا کون کون سے نواقل اختیاری ہیں؟ کل بے کے اندر، شبہ بے کے اندر، یعنی کہ اجارے کے اندر، ہبے کے اندر، وقف کے اندر، وصیت کے اندر، یہ سارے جو عقود لازمہ کے اندر ہم نے جستجو کیا، تو پھر یہ استقراء یقتضی انّ کا خبر ہے بأن هذا الاستقراء یقتضی، جب ہم نے استقراء کیا تو ہر ایک کے اندر لفظ کو ضروری پایا، تو اس استقراء کا تقاضا یہ ہے کہ اعتبار اللفظ، کہ لفظ کو معتبر ہونے سے کہاں پر؟ اجازت کے اندر بھی لفظ کو کیا؟ استقراء کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح باقی نواقل اختیاری کے اندر لفظ معتبر ہیں، اجازت کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ لفظ معتبر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ومن المعلوم، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل بتأثیر الاجازہ، کیونکہ جب ہم عقد فضولی کو اگر کوئی عقد لازم فرض کرتے ہیں تو اس عقد فضولی کے اندر نقل لازم کب ہوتا ہے؟ جب بعض الاجازت جب مؤثر کرا دے، ہم اس اجازت کو مؤثر کرا دینے کے بعد پھر یہ نقل لازم بن جاتا ہے۔ اجازت کے تاثیر مؤثر ہونا یہاں پر واضح ہے، تو لہذا یہ اجازت حقیقت میں ناقل اختیاری ہے، مالک کی طرف سے آنے والا اجازت حقیقت میں ناقل اختیاری ہے، خود عقد کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کے اثر اجازت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی گویا سمجھو کہ اجازت بھی ناقل اختیاری ہے، تو لہذا یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر بھی لفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وفیہ نظر، لیکن یہ توجیہ کیا جاتا ہے، توجیہ تو ہم نے کیا، لیکن یہ توجیہ میں بھی اشکال ہے، یہ توجیہ بھی اپنے جگہ پر درست، یہ توجیہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس توجیہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس توجیہ میں بھی کوئی یعنی وزن نہیں ہے، یہ بھی اس میں اشکال ہے۔ کیوں؟ اشکال اس وجہ سے ہے کہ یہ استقراء تام نہیں ہے بلکہ استقراء ناقص ہیں، یعنی کہ جو استقراء ہمارے لیے مفید و فائدہ مند اور حجت ہے وہ کون سا استقراء ہے؟ استقراء تام حجت ہیں، لیکن استقراء ناقص حجت نہیں ہیں، اور یہ استقراء کیا ہے؟ استقراء ناقص ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے عقود و لازم ہوں جو آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، ممکن ہے نا کہ آپ نے جتنے نواقل اختیاری کو دیکھا ہے ممکن ہے کہ وہاں پر لفظ معتبر ہیں، لیکن بہت سارے دیگر نواقل اختیاری آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو اور وہاں پر لفظ معتبر نہ ہو، تو لہٰذا آپ کے بعض نواقل اختیاری کو ملاحظہ کر کے آپ یہ دفعہ فتویٰ دینے سے یہ استقراء تام نہیں بنتا ہے، بلکہ استقراء کیا ہے؟ استقراء ناقص ہیں۔ حج لہٰذا آگے جا کے مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف آگے جا کے فقط ایک اور مرتبہ آگے بڑھ جاتا ہے، بل لولا شبہۃ الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین تعین القول بکفایت النفس رضا۔ دیکھو ہمیں ایک قسم کا اجماع لگتا ہے ظاہراً کہ رضا اجازت کے لیے یا تو لفظ ہونا چاہیے یا کم سے کم لفظ نہ ہو تو فعل ہونا چاہیے، ایسا فعل جو کہ رضا پہ دلالت کر سکیں، یہ کہا تھا نا ہم نے اب تک۔ تو اس بات پر کسی حد تک کیا لگتا ہے؟ اجماع لگتا ہے، یعنی کہ یا تو لفظ ہونا چاہیے یا فعل ہونا چاہیے۔ اگر اس پر اگر کوئی اجماع ثابت نہ ہو جاتے ان دونوں باتوں پر تو پھر ہم ایک اور بات بھی کہہ سکتے تھے، ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجازت کے لیے نہ لفظ ضروری ہے نہ اجازت کے لیے کوئی فعل ضروری ہے، بلکہ فقط مالک کی رضا باطنی ہو تو یہی کافی ہے اجازت کے لیے، کہ اگر ہمیں باہر سے پتہ کسی قرینے سے پتہ چل جائے نا کہ باطن سے یہ مالک راضی ہے اس معاملے پر، جو اس کے مال پہ فضولی پر جو معاملہ ہوا ہے، مالک دل سے اس معاملے پر راضی ہے، اب اس کی رضامندی کا اظہار نہ اس نے کسی فعل کے ذریعے کیا نہ اس نے کسی لفظ کے ذریعے کیا، اظہار نہیں کیا، لیکن فقط دل سے یہ بندہ راضی ہے، تو اگر یہی بات ثابت ہو جائے تو پھر اسی کے ذریعے سے اجازت حاصل ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کب؟ اگر یہ اجماع ثابت نہ ہو۔ اگر حقیقت میں یہ اجماع ثابت ہو جائے کہ اجازت کے لیے لفظ ضروری ہے یا فعل ضروری ہے تو پھر ہمیں مجبوری ہے کہ اجماع کو ماننا پڑے گا، اجماع کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اجماع حقیقت میں درست نہیں ہے، یہ ثابت شدہ نہ ہو تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اجازت کے لیے فعل اور لفظ ضروری نہیں ہے بلکہ خود رضا باطنی ہو تو کافی ہے۔ سمجھ آ رہا؟ بل لولا شبہۃ الاجماع، اگر شبہ اجماع نہ ہو، شبہ اجماع سے مراد ہے کسی حد تک علماء کا اتفاق اس مسئلے میں، کوئی مخالفی نظر نہیں آتا ہے۔ الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین، جو کہ بعض معاصرین کی عبارت سے لگتا ہے، معاصرین کا اشارہ یہاں پر صاحب جواہر کی طرف، یعنی صاحب جواہر کی عبارات کے ظاہر سے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک قسم کا کیا اجماع ہے۔ اگر یہ اجماع اگر حاصل نہ ہوتے، یہ شبہ اجماع اگر ثابت شدہ نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا؟
تعین القول، تو پھر ہم حتماً یہ بات معین تھا، حتماً اس بات کو ہم نے ماننا تھا۔ کس بات کو ماننا تھا؟ بکفایت نفس الرضا، کہ اگر خود مالک دل سے راضی ہو تو پھر وہی نفس رضا باطنی یہی کافی ہے معاملے کی اجازت دینے کے لیے، اس معاملے کو نافذ کرنے کے لیے۔ کب؟ اذا علم حصولہ من ای طریق، جب آپ کو مالک کی رضا کا علم ہو جانا خارج سے، تو چاہے وہ علم لفظ کے ذریعے سے ہو، چاہے مالک کی رضا کا علم فعل کے ذریعے سے ہو، یا مالک کی رضا کا علم کسی تیسرے طریقے سے ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو مالک کی رضا باطنی کا پتہ چل جائے تو پھر یہی بات اجازت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ پھر نہ کسی لفظ کا معتبر ہونا صحیح نہیں ہے، فعل کا معتبر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا تیسرا طریقہ بھی، کیونکہ معیار کیا ہے اجازت میں؟ مالک کی رضا معیار ہے، لیکن اسی رضا کو ثابت کرنے کے لیے جو علامات ہوتے ہیں، کبھی وہ لفظ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی فعل کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی یہی رضا جو ہے کسی اور طریقے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، تو معیار رضا باطنی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کما یستظہر من کثیر من الفتاوی والنصوص، جیسا کہ یہ بات بہت سارے علماء کی فتاوی اور نصوص سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ فتاوی نصوص سے وہی تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ فقط رضا کافی ہے، اس کے لیے لفظ و فعل حتماً معتبر نہیں ہوں۔ اب اسی مطلب مدعا کے لیے دلیل دار ہے، مصنف چند معیدات کا ذکر کرتا ہے کہ مصنف کا دعویٰ کیا ہے؟ مصنف کا دعویٰ کہ اجازت کے لیے فقط رضا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ حتماً لفظ کے اندر منحصر نہیں اجازت، فعل کے اندر بھی منحصر۔ اس کی دلیل پہلا دلیل فقط اللہ جماعت، دلیل اول یہ ہے، ہمارے پاس پہلا تائید یہ ہے اس مطلب کے لیے کہ ہمارے فقہاء کی ایک جماعت، جیسے کہ علامہ، اللہ جماعت کی اشارہ علامہ کی طرف ہے، علامہ وغیرہ نے علت بیان کیا ہے۔ کس بات کی علت بیان کی ہے؟ عدم کفایت السکوت فی الاجازہ بکونہ اعم من الرضا فلا یدل علیہ۔ دیکھو علامہ نے ایک دعویٰ کیا، علامہ نے دعویٰ یہ کیا کہ اجازت دینے کے لیے سکوت کافی نہیں ہے، کسی مطلب کی اجازت دینے کے لیے، جس کے مال پر کوئی معاملہ ہوا، عقد بے ہوا ایک، یا اس کسی عورت کا نکاح فضولی ہوا کسی مرد کے ساتھ، اس کی اجازت دینے کے لیے خاموشی کافی نہیں ہے، سکوت کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کوئی بندہ ساکت نظر آ جانا تو پھر آپ اس کے سکوت کو علامت رضا قرار نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سکوت کو علامت رضا قرار کیوں؟ علامت رضا کیوں قرار نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کی دو دلیل ہو سکتا ہے، دو وجہ بیان ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ کہے کہ ہم یہ کہیں کہ سکوت اس لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اس میں لفظ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دلیل ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سکوت کافی نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ سکوت عام من الرضا ہے، سکوت رضا سے عام ہے، کیونکہ سکوت رضا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رضا کی صورت میں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ خاموشی، آپ خاموش ہیں، ہو سکتا ہے آپ خاموش رہو دل میں نہ چاہتے خاموش رہو، ناپسندیدگی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے آپ خاموش رہے دل میں راضی ہوں، تو آپ کے دل کو تو کوئی دیکھنا نہیں ہے کہ آپ دل سے پسند کر رہے ہیں نہیں ناپسند کر رہے ہیں، بلکہ آپ ظاہراً خاموش ہیں، تو لہذا سکوت کیا ہے؟ رضا سے عام ہے، تو سکوت رضا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سکوت عدم رضا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا اس بنا پر سکوت کے ذریعے سے رضا ثابت نہیں ہوتا ہے، اجازت کے لیے سکوت کافی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر یہ سکوت رضا سے عام نہ ہوتے، سکوت رضا کے ساتھ مساوی ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ پھر سکوت کافی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معیار کیا ہے؟ رضا ہے، اگر رضا کنفرم ہو جائے تو پھر کافی تھا، لیکن کیونکہ سکوت رضا سے عام ہے، کیونکہ اس سے رضا کنفرم نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے احتمال ہے کہ راضی ہو، اس وقت احتمال راضی نہ ہو، اس وجہ سے سکوت کافی نہیں ہے۔ بس اگر سکوت رضا کے ساتھ عام نہ ہوتا بلکہ مساوی ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ پھر سکوت کافی ہونا چاہیے، کیونکہ علامت رضا بننا تھا، ٹھیک۔ بس اگر ان علماء کے نظر میں، اگر انہی علماء کے نظر میں کہ جو سکوت کافی نہیں سمجھتے ہیں، اگر ان کے نظر میں اجازت کے لیے لفظ معتبر ہوتا، لفظ شرط ہوتا، تو ان کو کیا دلیل دینا چاہتا؟ ان کو کوئی اور طریقے سے دلیل دینا چاہتا، ان کو یہ کہنا چاہتا کہ سکوت کافی نہیں ہے رضا اجازت کے لیے، کیونکہ سکوت میں لفظ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا نا۔ اگر ان کے نظر میں اجازت کے لیے حتماً لفظ ضروری ہوتا تو کیا کہنا چاہتا؟ ان کو یہ کہنا چاہتا کہ سکوت کافی نہیں ہے کیونکہ سکوت کے اندر لفظ نہیں ہے، اجازت کے لیے لفظ ہونا چاہیے، سکوت میں لفظ نہیں ہے لہذا سکوت کافی نہیں، یہ کہنا چاہتا، سکوت عام من الرضا نہیں کہنا چاہتا۔ لہذا سکوت عام من الرضا کو بطور دلیل پیش کرنے کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اگر رضا حاصل ہو جائے تو پھر وہی رضا معیار ہے، اگرچہ لفظ نہ بھی ہو، لفظ نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا
فقط علل جماعتن، ہمارے فقہاء کی جماعت نے علت بیان کیا ہے. کس بات کی علت؟ کہ عدم کفایت سکوت فی الاجازہ، کہ اجازت کے لیے سکوت کافی نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اس دعویٰ کی علت انہوں نے یہ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ کہ انہ بکون سکوت عام من الرضا، اس لیے کہ سکوت رضا سے عام ہے. فلا یدل علی، لہذا سکوت رضا پہ دلالت نہیں کر سکتا. یعنی مطلب کیا؟ سکوت رضا پہ دلالت کر سکتا تھا کب؟ اذا کانت سکوت تساوی من الرضا، سکوت رضا سے مساوی ہوتا اور رضا پہ دلالت کر سکتا تو سکوت کافی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سکوت رضا سے عام ہے، لہذا رضا پہ دلالت نہیں کر سکتا، لہذا سکوت کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ، اب انہوں نے یہاں سکوت کافر نہ ہونے کی دلیل یہ نہیں دیا کہ یہاں لفظ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں دیا، بلکہ اس دلیل سے عدول کر کے کیا دلیل دیا؟ سکوت رضا سے عام ہے. اس طرح کے لفظ کا نہ ہونے والے دلیل کو چھوڑ کر رضا سکوت عام من الرضا کو بطور دلیل پیش کرنا، یہ کس کی دلیل ہے؟ بعدم اللفظ الی عدم الدلالہ، حج بعدم اللفظ الی عدم الدلالہ، حج یعنی کہ انہوں نے فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ الی عدم الدلالہ، یعنی کہ انہوں نے اس عدم دلالت سکوت، یعنی کہ سکوت رضا پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، اس عدم دلالت کے لیے انہوں نے لفظ نہ ہونے کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ سکوت کو رضا سے عام ہونے کو بطور دلیل پیش کیا. تو یہ بات کیا ہے؟ کہ صریح فی ما ذکرنا، یہ ہمارے اسی مدعا کے لیے صریح کے معنی ہے، کہ گویا کہ صراحتاً یہ ہمارے مدعا پہ دلالت کر. ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہم نے مدعا کیا تھا؟ کہ اجازت کے لیے رضا کافی ہے، اجازت کے لیے رضا ضروری ہے. اگر جب رضا ثابت ہو کسی بھی طریقے سے تو یہی کافی ہے، چاہے وہ لفظ کی ذریعے سے ہو، چاہے فعل کے ذریعے سے ہو، یا فعل و لفظ دونوں نہ ہو، کسی تیسرے طریقے سے، تب بھی معیار کیا ہے؟ رضا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے نا. اور ان کا یہ استدلال بھی ہمارے مدعا کے لیے واضح ترین دلیل ہے کہ ان کے نظر میں بھی معیار کیا ہے؟ رضا معیار ہے. اگر سکوت سے رضا ثابت ہونا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ سکوت سے رضا ثابت نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ کافی نہیں ہے، لفظ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ٹائم ختم ہو جائے تو پھر مجھے اشارہ کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں ختم ہو گیا ٹائم. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، صلی علی محمد و علی